अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। गुज़िश्ता रोज सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान डॉन लीक्स का मामला तो हल हो गया, मगर अपोजिशन जमातों की जानिब से डॉन लीक्स तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में जारी करदा नोटिफिकेशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के कप्तान ने तो अपनी ट्वीट्स के जरिए वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि कौम जानना चाहती है कि इस मामले में ऐसा क्या था जिसे हल कर लिया गया है। डॉन लीक्स की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। न्यूज़ लीक्स फौज और हुकूमत नहीं, कौमी सलामती का मामला था। हिलरी क्लिंटन सिक्योरिटी ईमेल्स पर इलेक्शन हारी, यहाँ कौम अंधेरे में है, जाहिर हो गया यहाँ ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून है। उधर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का कहना है कि कौम को बताया जाए कि मसले में कौन रुकावट था और कैसे हल हुआ। डॉन लीक्स के मामले में असल जिम्मेदार वजीर आजम हाउस था, पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा एतजाज एहसन कहते हैं कि हुकूमत मरियम नवाज को बचाने में कामयाब हो गई। नोटिफिकेशन में उन्हीं अफराद का तज़किरा है जिन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। मरियम नवाज और मीडिया सेल का नाम नहीं लिया गया, उन्हें बचा लिया गया। एतजाज एहसन ने तो यहाँ तक कहा कि तर्जुमान पाक फौज को ट्वीट वापस लेने के बजाय इस्तीफा दे देना चाहिए था। एक जानिब DGISPR हुकूमती इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान मीडिया नुमाइंदों में से गुफ्तगू में ये कहा कि डॉन लीक्स इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बना दिया गया। इस मामले पर कमेटी और कमीशन बनाया गया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का तमाशा नहीं लगाना चाहिए। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में हसास मामला होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला का यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत यह थी कि कमेटी की सिफारिशात पर मिनो अन अमल किया जाए। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मिलिट्री लीडरशिप से हमारी कोई तलखी नहीं थी, एक दूसरे से कोई नाराज़ी नहीं थी। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का तनाजुर सियासी नहीं कौमी है। इस पर हैजान अंगेजी और बिला जवाज़ इजहार ख्याल और ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा मामला सब कुछ वाज़ेह होने के बाद भी इस तरह की बातें, इसी सूरत हाल बात करेंगे। पैनल में हमारे साथ शामिल हैं इस्लामाबाद से शहजाद चौधरी, इम्तियाज आलम, इरशाद भट्टी, हफीजुल्लाह नियाजी, बाबर सत्तार साहब। पेशावर से हमारे साथ हैं रहीमुल्ला यूसुफ सईसा। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, फौज और हुकूमत की मुकम्मल वजाहत के बावजूद डॉन लीक्स पर समझौते का तासुर देना क्या दुरुस्त अमल है? आप इत्तफाक करते हैं तो हाँ का ऑप्शन लेंगे, और इत्तफाक नहीं करते तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। शहजाद चौधरी साहब। आयशा, जिस तनाजुर में आपने सवाल पूछा है उसका जवाब तो मेरा नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि समझौता होने में क्या मुज़ायका है? लोग और जब भी कोई मसाइल आते हैं तो उन पर अमूमन समझौता ही किया जाता है। अक्लमंद कौमें, अक्लमंद लोग समझौता करके मसाइल को हल करते हैं। तो समझौता हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? समझौता ही तो था कि जब दोनों अतराफ़ ने एक एक कदम पीछे लिया, वरना अगर ये दोनों डटे रहते अपनी अपनी पोजीशन पे, यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और फ़ौज, तो फिर उसमें मामला तो कभी भी सुलझ नहीं सकता था। इसको सुलझाने के लिए ज़रूरी था कि एक एक कदम पीछे हटा जाता। उन्होंने अपनी ट्वीट को जो गलत थी उसको वापस लिया, और इन्होंने जो पूर्ण मुकम्मल मतन था पैरा 18 का, जो कि गालिबन उसकी वजह बनी हुई थी, उसको शायर कर दिया, उसको सामने ले आए, उस पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। तो यही इसी तरीके से कौमें अपने मसाइल को सुलझाया करती हैं। हमने कल बात की थी कि एक मजबूत हुकूमत ही एक मजबूत रियासत की पेश ख़ैमा होती है। सिमिलरली एक मजबूत फ़ौज ही एक मजबूत रियासत के लिए ज़रूरी होती है, एक मजबूत कौम के लिए ज़रूरी होती है। तो इसलिए किसी को भी अंडरमाइन करना दोनों तरफ की तरफ से बिल्कुल मैं समझता हूँ एक नासमझी का अमल है। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द के हालात क्या हैं। इन हालात के अंदर क्या एक स्टेबल पॉलिटी, एक स्टेबल सियासी निज़ाम, एक स्टेबल गवर्नमेंट, क्या उसकी ज़रूरत नहीं है? उसी तरीके से जिस तरीके से एक स्टेबल फ़ौज की ज़रूरत है, एक ताकतवर और पावरफुल फ़ौज की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि हम अंडरमाइन करने के बजाय पाकिस्तान का वो इमेज सामने लेके आएँ जो कि इसको एक मजबूत मईशत दे सके, एक इस्तेहकाम की शक्ल दे सके, एक माशरा बहुत अच्छा तश्कील कर सके, इक़दार के साथ और उन सोचों के साथ जो कि कौमों को आगे लेके जाया जाता है। मेरा ख्याल है कल हमने एक बहुत बड़ा मरहला अबूर किया है बहसीत कौम अपनी ज़िंदगी के अंदर। इसमें कोई शक नहीं कि जो डॉन लीक्स थी या जो डॉन लीक का जो हुआ था सिलसिला, ये एक उसका भयानक चेहरा है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का जिसका वो आकाश था। हम उससे भी बिल्कुल अपने आप को दूर नहीं करते, हम जानते हैं कि वो एक हकीकत है। लेकिन बात यह है कि क्या कौम की हैसियत से हम आज उन मसलों को हल करने की काबिलियत रखते हैं, उनसे आगे जाने की, उन हर्डल्स को क्रॉस करने की काबिलियत रखते हैं? मेरा ख्याल है कि हम रखते हैं। तो हमें इसके ऊपर तो फ़ख्र होना चाहिए कि हमने एक बहुत मुश्किल मरहला कल तय किया और हम आगे के सफ़र की तरफ चल पड़े। ठीक,
بحیثیت قوم بڑا مرحلہ طے کیا اور سمجھوتا ہونے میں کیا مذائقہ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں شہزاد صاحب، امتیاز عالم صاحب، لیکن پھر بھی سیاسی جماعتیں یہ آواز اٹھا رہی ہیں کہ کیا تھا جو حل کر لیا گیا، کیسے حل ہو گیا، کیوں یہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اگر ایک بڑا مرحلہ حل ہوا ہے اس ملک میں؟ یہ ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی سول اور ملٹری ٹینشن ہوئی ہے حکومتی پارٹی میں اور کسی فوج کے کسی حصے میں یا سربراہ میں، تو اپوزیشن کی جماعتوں نے بالعموم بڑی موقع پرستی کا مظاہرہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ آئینی اور جمہوری نظام کو مستحکم کرے انہوں نے بہت موقع پرستی کی۔ جیسے خود پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ میمو گیٹ میں جس طرح اس وقت کی اپوزیشن جماعت نے موقع پرستی کا مظاہرہ کیا تھا، اس بار بھی مجھے یہی نظر آتا ہے کہ بہت موقع پرستی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے حل ہونے سے مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ کہ صف ماتم کیوں بچی؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ سول ملٹری کے تعلقات خراب ہوں اور ہماری جنگ ہسائی ہو؟ جیسے کہ شہزاد صاحب کہہ رہے تھے اتنے بڑے چیلنجز ہیں، کیا ہمارے پاس کوئی اور کام کرنے کو نہیں ہے؟ جو مجھے تشویش ہے کہ یہ کرائسس 7 مہینے چلا، جس سے ہمارے جو ظاہر کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے، ایک تبصرہ ہے ہماری ریاست کی فنکشننگ پہ۔ 7 مہینے تک 2 پاور سینٹرز میں یہ کشمکش چلی اور چلتی رہی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ معاملہ کتنا کھنچا اور میڈیا پہ اس پہ کیا کچھ کھیلا گیا۔ ہم سب قومی سلامتی کرتے ہیں، لیکن یہ قومی سلامتی کے مفاد میں کیسے ہے کہ اس کو اتنا بڑھایا گیا، اسے اتنا میڈیا پہ پلے اپ کیا گیا۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہمارا پرسیپشن بطور صحافی کے فرق ہے اس سٹوری کے بارے میں، ڈان لیکس کی۔ ہمارے خیال میں کوئی ایسا بڑا بریچ اس میں نہیں تھا، لیکن کچھ اور لوگوں کی رائے ہے، جیسے شہزاد صاحب کی بھی رائے ہے کہ بریچ ہوا، یہ ہمارے گھر کی بات تھی، باہر کیوں گئی؟ اور یہ جو جب ساری جگہ ہسائی ہوئی، جب ٹویٹ آیا تو یہ کیا تھا؟ یہ ڈیفائنس تھا۔ یہ وہی ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ جو سول ادارے کمزور ہیں، نیچے ہیں، ان کی اوقات نہیں ہے اور پرائم منسٹر کے آپ ڈائریکٹو کو اس طرح ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے قطع نظر یہ اچھا ہوا ہے، اس نتیجے پہنچے۔ اس میں کیجولٹی سویلین ہوئی ہے، مطلب 2 اہم جو رفیق ہیں پرائم منسٹر کے وہ فارغ ہو گئے۔ امتیاز صاحب آپشن کیا لے رہے ہیں؟ سمجھوتے کا تاثر دینا درست عمل ہے؟ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سارا جو یہ اپوزیشن نے سارے کو جیسے پلے کیا ہے بشمول میڈیا کے، میں سمجھتا ہوں یہ غلط تھا۔ میرا فوکس اس بات پہ ہے، ہمیں نہ ہی اسٹیٹ کے اداروں کو 7 مہینے سے دیکھیے، آپ کے ایران سے جھگڑا آپ سے چل رہا ہے، افغانستان سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، کوئی ایک اور نیا الائنس بنا رہا ہے، اتنے جھگڑے چل رہے ہیں۔ تو امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن جماعتیں موقع پرستی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، ابھی بات ہوئی کہ عقل مند قومیں اور عقل مند لوگ سمجھوتا کرتے ہیں، کیا اس سے سمجھوتے کا تاثر دینا درست عمل ہے؟ آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں آج بحیثیت قوم فوج کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ فوج نے اپنی روایت سے ہٹ کر ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک اپنی چیزوں سے واپس ہٹے ہیں، اور یہ روایت پہلے نہیں تھی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ روایت آئندہ بھی ہو، لوگ میں سے نکل کر ملکی مفادات کے حوالے سے سوچیں، تو آج فوج کا ساتھ دینا بڑا ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاثر اس لیے پیدا ہوا ہے کہ یہ پچھلے اکتوبر سے لے کر آج تک یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا۔ پھر دوسری بات ہے کہ جب آخری لمحوں پہ، پہلے دن سے آخری لمحے یہ مس ہینڈل ہوا، پھر آخری لمحوں پہ آ کے حکومت فیصلے کا بستر بنا کر سو گئی، اور ISPR نے ٹویٹ کیا جس میں لفظ ریجیکٹڈ قابل تحسین نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا، 8 مہینے یہ سارا معاملہ چلا، اس کے بعد ابھی تک لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ طارق فاطمی صاحب کا کیا قصور تھا۔ پرویز رشید اور راؤ تحسین کی تو بات ہوتی ہے، پھر سب سے بڑی بات ہے کہ پتہ ہی نہیں چل سکا خبر لیک کس نے کی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس میں PM ہاؤس یا PM آفس یوز ہوا ہے یا کچھ اور لوگ بچائے گئے ہیں یا صرف یہی لوگ تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان سارے سوالوں کا جب جواب دینے کے لیے جب آپ انکوائری رپورٹ پبلک کریں گے تو یہ سارے سوال ختم ہو جائیں گے، اور یہ اس ملک میں اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ وزیر اعظم صاحب جو کل 2-3 مہینے پہلے ایک 5 سٹار ہولی کی تقریب میں کہہ رہے تھے کہ میں مخالفین کو جواب دہ نہیں ہوں، میں اللہ کو جواب دہ ہوں، اور اللہ، مجھے پتہ ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کیا کیا۔
تو آج کل سندھ ہائی کورٹ اسی مخلوق خدا کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ خدا کا خوف کرو، تھر پارکر میں بھوک بچوں کو مار رہی ہے اور دفن کرنے کے لیے لواحقین کے پاس کفن نہیں ہے۔ اسی وزیر اعظم کے گھر سے چند گھنٹے کے فاصلے پر سائی وال کی ماں جو ہے وہ اپنے تینوں بچے نہر میں پھینک دیتی ہے۔ تو ان مسائل کو حل کرنا چاہیے، ڈان لیگ سے آگے آنا چاہیے، ان چسکوں سے نکلنا چاہیے۔ یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ انکوائری پبلش کریں، میرا خیال ہے انکوائری رپورٹ پبلش کریں۔ اس پر آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے ہیں؟ نہیں جی، میرا خیال انکوائری رپورٹ پبلش کریں۔ انکوائری رپورٹ پبلش کی ہمارے پینل سے بار بار یہ سوال، جب سے معاملہ چل رہا ہے، رپورٹ ہوا تھا کہ مکمل ہوگی، بار بار یہ سوال اٹھایا گیا کہ اس رپورٹ کو پبلش ہونا چاہیے۔ بابر ستار صاحب۔ عائشہ، جواب تو میرا بھی نہیں میں ہے، میں اگری کرتا ہوں جو بھی جتنی گفتگو شہزاد صاحب نے بھی کی، جس طرح سے انہوں نے فریم کیا کویشچن کو۔ دیکھیے میرا خیال ہے دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو حلقے جس میں انفارچونیٹلی میڈیا کے بھی کچھ سیگمنٹس شامل ہیں، جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں، ہم نے ایک ہماری پالیٹکس رہی ہے جس میں ہم نے فوج کو ایز اے پولیٹیکل پلیئر پرسیو کیا ہے اور استعمال بھی کیا ہے کسی حد تک۔ لوگ کھینچتے ہیں۔ ایک زمانے میں کسی ایک مضمون پہ کام کر رہا تھا سول ملٹری پہ، تو ایک ریٹائرڈ جنرل نے مجھے کہا کہ دوسری چوائس پولیٹکس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کی آرمی ہوتی ہے، پہلی چوائس ظاہر ہے ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے۔ تو ہم نے 90s میں بھی یہ پولیٹکس دیکھی، انفارچونیٹلی وہ ختم نہیں ہوئی۔ سو کوشش یہی ہوتی ہے اپوزیشن پارٹیز کی کہ وہ فوج کا سہارا استعمال کر کے حکومت کو کمزور کریں اور اس کے تھرو وہ اپنی حکومت تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوتا، نہ فوج کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی کریڈیبلٹی بھی خراب ہوتی ہے، نہ اپوزیشن پارٹیز کو فائدہ ہوتا ہے، نہ ظاہر ہے گورنمنٹ کو تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل 90s میں ہم نے دیکھا، انفارچونیٹلی یہ دوبارہ سے شروع ہوا۔ تو یہ اگر ختم ہوتا ہے تو جو لوگوں کا خیال ہے کہ آپ حکومت ایسے تبدیل کر سکتے ہیں، انہیں تکلیف ہوگی، ظاہر ہے وہ کل ہمیں شور مچاتے بھی نظر آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہسٹری بھی ہے پاکستان کی جس میں سول ملٹری امبیلنس ہے اور ملٹری ڈومیننس ہے، اس کی وجہ سے بیہیویئرز بھی ترتیب دیے جاتے ہیں، اور وہ ایک بیہیویئر کا ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ فوج جب ایک پوزیشن لے لے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتی، پسپائی کی بات نہیں ہوتی۔ تو ایک جو اس وقت ملٹری لیڈرشپ ہے، کل انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل پرنسپل کی حمایت کر کے یہ بہادری والا کام کیا۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا، جو پاپولسٹ بیہیویئر ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا، اس کے مترادف بات کرنا ٹیمپریریلی بری بھی لگتی ہے، لگ سکتی ہے، لیکن یہ بیہیویئرز کو چینج کرنا یہی لیڈرشپ کا چیلنج ہے اصل میں۔ سو اگر اس طرف بات چلنی شروع ہوئی ہے تو میرے خیال سے پاکستان کے لیے بڑی پازیٹیو بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے جو پی ٹی آئی میرا خیال ہے جنرلی ایک بات کر رہی ہے، جس کے ساتھ مجھے کمپلیٹ اگریمنٹ ہے کہ جو ایشوز ہیں، کیا نیشنل سیکیورٹی کا کیا ایشو ہے اور کیا نہیں ہے، اس کے اوپر بالکل بات ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ جی بات کرنے کی یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا یا نہیں تھا، تو یہ کوئی آپس کا مسئلہ نہیں ہے کہ حاضر وقت حکومت اور فوج مل کے فیصلہ کر لیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے کیا مسئلے ہیں۔ یہ میرا بھی مسئلہ ہے، یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے، نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر بات ہونی چاہیے۔ وہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں فوج کی جانب سے جو آئینی اصولی فیصلے کی حمایت کی گئی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، سیاسی جماعتوں کے کردار کی بات ہوئی، ارشاد بھٹی صاحب نے بھی کی، امتیاز عالم صاحب نے اوپر کیا ہے، ابھی یہاں پہ بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی صورتحال پھر دوبارہ دیکھ رہے ہیں 90s کی۔ سیاسی جماعتیں ہر معاملے کو صرف سیاست کے طور سے کیوں دیکھتی ہیں اور سیکھتی نہیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم آج بھی جہاں ہیں ماضی ہی کا پرتو ہے۔ اصل میں سیاسی جماعتوں کی جو کیفیت ہے وہ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے کیپیچولیشن ہے کہ بغیر لڑے یا بغیر محنت کیے وہ ہتھیار نہیں ڈالنے کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں ان کی ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ جب تک کوئی شارٹ کٹ نہ لیا گیا، وہ اپنے جو اعلیٰ عرف مقاصد لے کے سیاست میں آئے ہوئے ہیں اور ایک خاص مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، وزارت عظمیٰ پہ یا کسی اور بڑے مقام پہ، وہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کو کہیں سے خاص جو ہے مدد یا طاقت جو ہے وہ میسر نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ میڈیا کا رول بڑا گھناؤنا ہے۔ یہ جو پورا ایک دہاڑی دار لوگ تھے، ان کا کیا کام تھا؟ وہ صرف ان کا روزگار اسی کار میں لگا ہوا تھا کہ وہ طبلہ بجاتے رہے اور اس پہاڑ میں سے اس کو کھودیں اور میں سے بہت بڑا کارنامہ دے، اندر سے برآمد جب چوہا ہوا ہے تو ان کی مایوسی جو ہے وہ دیدنی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ تعصب سمجھوتے کا تعصب درست ہے، میں کہتا ہوں یہ سوال کے اندر سمجھوتے کا لفظ بھی
میرے نزدیک تضحیک آمیز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو ٹویٹ ہے ہم نے اس کو کئی دفعہ ڈسکس کیا اور ملک کے سنجیدہ طبقوں نے اس کو ناپسند کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آرمی کے اندر بھی جب یہ ٹویٹ آئی ہوگی جو پہلے آئی تھی جس میں پرائم منسٹر کو ریاست کا ہیڈ ہے, ایک آئینی ریاست ہے, اس کے اندر آئینی ریاست کا ایک جزو ہے اور وہ وہاں سے ٹویٹ آتی ہے, تو اس کو شاید آرمی کے اندر بھی کسی جگہ پہ سمجھا گیا ہو کہ یہ تھوڑا اوور سٹیج تھا یا تجاوز تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ٹویٹ ہو گئی اس کے بعد میرا خیال میں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی سے سول اور آرمی قیادت بیٹھی, اور جیسے مارشل صاحب نے فرمایا کہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بڑی خوش اسلوبی سے انہوں نے مجھ سے راستہ نکال لیا. ان کے جو تحفظات تھے وہ سول حکومت نے دور کیے. مثلا پرویز شیر صاحب ہیں, ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں وہ سیاست میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے اور 3 اسٹار جنرل کے لیول تک پہنچا ہے, اس کی سیاست ختم ہو کے رہ گئی ہے. یہ چھوٹا نقصان نہیں تھا, پھر وزیر اعظم کا قریبی ساتھی تھا, چنانچہ اب اس کا صرف یہ تھا کہ اس کا درج کرنا تھا, وہ بھی درج ہو گیا. دوسری طرف سے ٹویٹ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ ہمارے گریویس ایڈریس ہو گئے تو جو ٹویٹ ہے وہ ہم ویڈرا کرتے ہیں, کوئی تاثر دوست نہیں ہے. میرا اگر خوش اسلوبی سے معاملہ طے ہوئے ہے, کوئی جو تاثر جو ہے یہ لفظ ہی کہنا سمجھوتا ہوا ہے, یہ ڈسگریس ہے. اور پھر جو ایک غلط طریقے سے پروپیگنڈا, یہ تو سیاسی جماعتیں کہہ رہی نا کہ بتایا جائے معاملہ کیسے حل ہوا ہے, کیسے سیٹل کیا گیا ہے. آپ آپشن لے رہے ہیں نہیں لے رہے؟ نہیں, میں تو آپشن میں لے کر کہ درست نہیں ہے, سمجھوتا لفظ ہی تصدیق امیز ہے. ٹھیک ہے, رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, آپ پینلسٹ کی گفتگو سن رہے ہیں, سمجھتے ہیں جو معاملہ حل ہوا اسے سمجھوتے کا تاثر دینا کیا درست عمل ہے؟ دیکھیں, اگر ہم سمجھوتے کا لفظ استعمال نہ کریں اور اس کا انگریزی جو نیم البدل ہے ڈیل کو استعمال کریں, کیونکہ ایگریمنٹ نہیں, شاید یہ ڈیل کی طرف ایک اشارہ ہے, تو یہ لفظ اتنا اچھا نہیں ہے. لیکن تاثر تو یہی ابھرتا ہے کہ ایک مسئلہ تھا, اس کے اوپر آرمی کو شدید ناراضگی تھی, اس لیے انہوں نے اس طرح کا ایک ٹویٹ کیا جو کہ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے. اور پھر وہ حکومت کے اوپر دباؤ آیا, حکومت نے کچھ وضاحتیں کی, پھر نوٹیفیکیشن جاری کیا, تسلی کی آرمی کی, اور پھر یہ مسئلہ حل ہوا. تو ایک طریقے سے یہ کسی سمجھوتے پر پہنچے ہیں, اس کے بعد یہ ہوا ہے. تو میں تو ہاں کہوں گا, سمجھوتا یہ مثبت انداز میں ہے, یعنی ایک مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی, مسئلہ حل ہو گیا, آرمی نے اپنا ٹویٹ جو ہے اس کو واپس لے لیا, تسلی ہو گئی, حکومت کی طرف سے بھی نوٹیفیکیشن آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا کام ہوا ہے, ایک میچورٹی دکھائی گئی ہے دونوں اداروں نے. اور جو ہمارے ہاں ہمیشہ مسئلہ رہا ہے سول اور ملٹری کا, وہ اب بھی تھا, آئندہ بھی ممکن ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن اس بار یہ ہوا کہ بڑی میچورٹی سے اس کا حل نکالا گیا. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ ان معاملات میں تھوڑی سی اور شفافیت ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. جو مسئلہ تھا کچھ مزید اس کے بارے میں عوام کو, قوم کو بتایا جائے کہ یعنی جہاں تک ممکن ہو, یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے, ظاہر ہے سارے ایشوز تو نہیں بتائیں گے, لیکن جہاں تک ممکن ہو تو مزید اس کے بارے میں بتایا جائے. جہاں تک حزب اختلاف کی جماعتوں کا تعلق ہے, لگتا یہ ہے ان کی گفتگو سے کہ ان کو یہ عمل پسند نہیں آیا کہ سمجھوتا کیوں ہو گیا, حکومت کی مشکلات کیوں کم ہو گئیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ حکومت ایک مشکل میں رہے, اور اس طرح کے بڑے ایشو کے اوپر, سیکیورٹی ایشو کے اوپر بھی لگتا یہ ہے کہ حکومت کے خلاف جو ہمارے حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ مسئلے حل نہ ہوں, حکومت ہمیشہ دباؤ میں رہے اور یہ حکومت بالآخر گر جائے. میرے خیال میں یہ رویہ نظر آتا ہے جو اچھا رویہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیگیٹو رویے کی یا منفی رویے کی بات کی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے, بہتر نہیں ہے. ہمارے پینل کی جانب سے 4 آپشنز نہیں میں لیے گئے ہیں کہ سمجھوتے کا تاثر دینا درست نہیں ہے. ارشاد بھٹی صاحب نے اس پر آپشن نہیں لیا ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہاں کو آپشن لے رہے ہیں, لیکن مختلف انداز سے کہتے ہیں کہ ڈیل کی طرف اشارہ ضرور ہے, لیکن مثبت اپروچ کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ ایسا ہوا, مثبت انداز میں آگے بڑھ کے دونوں اطراف سے اس معاملے کو حل کیا گیا ہے. ایسے معاملات میں مزید شفافیت ہونی چاہیے, وہی بات کہ اس رپورٹ کو ضرور پبلش ہونا چاہیے, لوگوں کے سامنے معاملات کھل کر آنے چاہیے. بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے معاملے پر جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ کو لے کر جو معاملہ اٹھایا گیا ہے پی ٹی آئی کا, اس کے اوپر بات کی جائے یا اس کو سنا جائے. پینل کیا کہتا ہے آپ جان سکیں گے بریک کے بعد.
रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार पर पीटीआई का एतराज़। अतिया, इमदाद और फंड्स तीनों में फ़र्क है। तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग केस में नया जवाब सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में जारी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग और असासे छुपाने के हवाले से केस की समाअत में इमरान खान के वकील अनवर मंसूर खान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के मुताबिक कोई फर्द वाहिद किसी सियासी जमात के अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर सकता, जबकि बैरूनी फंडिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट समेत इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान खान के खिलाफ यह दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने दायर कर रखी है, जिसकी आज समाअत हुई। इमरान खान के वकील ने मजीद कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत इस केस की समाअत नहीं कर सकती, जबकि अदालती ऑब्जर्वेशन पर उन्हें पार्टी चेयरमैन से मुशावरत करना और हिदायत लेना बहुत ज़रूरी है। अनवर मंसूर ने यह मजीद कहा कि मुद्दाई मुतासरा फरीक नहीं, जबकि अतिया, इमदाद और फंड तीनों में फ़र्क है। तहरीक इंसाफ ना तो फंड लेती है और ना ही गैर मुल्की इमदाद, बल्कि सिर्फ अतियात वसूल करती है। सवाल यह है कि दूसरों की तलाशी के मुतलाशी इमरान खान तलाशी ना देने पर क्यों बज़िद दिखाई देते हैं? क्या पाकिस्तान के किसी शहरी को यह आईनी हक हासिल नहीं है कि वो किसी भी सियासी जमात की गैर मुल्की फंडिंग पर एतराज़ उठाए? सवाल यह भी है कि इदारों के दायरा कार को चैलेंज करना, इदारों को मुतनाज़ बनाना क्या लाकानूनियत फैलाने के मुतरादिफ नहीं? इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं तहरीक इंसाफ। गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात किस फोरम से हो? ओपन रखेंगे आपके सामने फोरम। आप ऑप्शन दीजिए कि किस तरीके से जिस पर सवाल उठाया जा रहा है उस मामले की तहकीकात हो सके। बाबर सत्तार साहब। आयशा, मुझे नहीं पता इस जवाब की तफसील क्या है। देखिए, एक लीगल आर्गूमेंट्स एक चीज़ है और पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स एक और चीज़ है। आप जब अदालत में जाते हैं तो जितने डिफेंसेस हैं किसी भी पार्टी का, वो एक अपना राइट है कि वो तमाम डिफेंसेस ले। अगर आप पॉलिटिकल बेसिस पे ये फैसला करते हैं कि हमने क्या एक मुकदमा मेंटेनेबल है या नहीं है, इसके ऊपर हमने सवाल नहीं उठाना, तो वो एक आपका ज़ाती फ़ैसला है और उसकी एक पॉलिटिकल डायमेंशन होती है। अब PMLN ने अगर ये फैसला किया कि हमने जो इनके खिलाफ पिटिशन हुई पानामा केस में, उन्होंने कहा हम मेंटेनेबिलिटी पे बात नहीं करेंगे, तो वो एक सियासी फैसला था और उसके पीछे एक सियासी बैकग्राउंड था जिसमें इमरान खान कॉन्स्टेंटली उन्हें अटैक करते चले आ रहे थे कि ये स्टे ऑर्डर लेते हैं और ये छुपते हैं बहानों के पीछे, टेक्निकलिटीज़ के पीछे। उसके रिस्पांस के अंदर इन्होंने ये पोजीशन ले ली। लेकिन क्या ये उठा सकते थे? बिल्कुल उठा सकते थे, इनका कानूनी हक था। रोज़ हम वकील के तौर पर रोज़ इस तरह के ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं, अदालत की जूरिस्डिक्शन है या नहीं है। ये बुनियादी सवाल हैं जो अदालतें अपने फैसलों में इनके जवाब देती हैं। ये तो लीगल बात हो गई, लेकिन सियासी तौर पे बात एक मुख्तलिफ है। अगर मैं एज ए सिटीजन सोचूं तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जो पैसे ले रही है, और इसमें कोई गलत नहीं है, इनके पार्टी लीडर जो हैं कंसिस्टेंटली ये कहते हैं इमरान खान साहब कि हमें सपोर्ट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, और इसमें हकीकत भी है, तो फिर वो जवाब देने में कोई मुजायका नहीं होना चाहिए। और अगर आप एक चीज़ को, एक असूल के ऊपर दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर आप वही काम आपको नहीं करना चाहिए। सो एज ए पॉलिटिकल मैटर मेरा ख्याल है इन्हें बातचीत क्लैरिटी के साथ करनी चाहिए, लेकिन एज ए लीगल मैटर अदालत में वो क्या ऑब्जेक्शन रेज करते हैं बिल्कुल उनका इख्तियार है। नियाजी साहब। देखिए जी, बाबर साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ को जो है सामने रखा है। पहली बात तो यह है कि बाबर साहब का जो केस है, अकबर बाबर साहब का, उसमें एक शॉर्ट ऑर्डर आ चुका है और इलेक्शन कमीशन ने उस शॉर्ट ऑर्डर में उसको, जो परसों मेरे ख्याल पे 2 दिन पहले आया है, उसमें उसको जो है केस के बारे में उन्होंने कहा जी कि हम सुन सकते हैं, और उसकी मेंटेनेबिलिटी की उनकी दरख्वास्त जो है उसको दरखुर एतनाद नहीं समझा। दूसरी बात यह कि शायद जब डिटेल ऑर्डर आएगा तो वो अकबर बाबर साहब की जो उनकी लेजिटिमेसी है, कानूनी हैसियत है, या उनके पास जो राइट है उसको चैलेंज करने का, उसके ऊपर भी उनकी राय आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि जी इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले बड़े ही एक मुस्बत तरीके से कहा था कि मैं कतरी खत की तरह जाऊंगा नहीं और मैं पूरी मनी ट्रेल दूंगा। फिर जब इनके अकाउंट जो है, ये 2014 से केस चल रहा है और 2014 से तहरीक इंसाफ ने जितने जतन किए, उनका हक था कि वो मेंटेनेबिलिटी को, और हर जैसे बाबर सत्तार साहब ने फरमाया कि जी मेंटेनेबिलिटी जो है वकील पहला जुरिस्डिक्शन को देखता है, उसको उन्होंने किया। वहाँ से करते कराते अब उसके ऊपर आ गया जी कि इलेक्शन कमीशन जुरिस्डिक्शन जो है उसकी, उन्होंने कहा जी हम ये सुनेंगे, और ये 17 तारीख उन्होंने फिक्स कर दिया, उसको मेरा ख्याल डिसीजन भी आ जाएगा।
سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے، بلکہ ان کے وکیل سے پوچھا ہے کہ اگر آپ کہیں تو ہم جے آئی ٹی کے طور پہ الیکشن کمیشن پاکستان کو کیس بھیج دیں. آپ کو آپشن دے رہے کہ تحقیقات کہاں ہونی چاہیے؟ باڈی ہے کہ کہنے کیا اس فیصلہ ہوا ہے. مطلب میں نے کیا کہنا ہے، جب سپریم کورٹ بھی سن رہی ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی اسے ایڈمٹ کر لیا اور 17 تاریخ کو انہوں نے ڈیسیژن دینا ہے، تو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ میں کیا کہوں کہ ہونی چاہیے، ہو چکی ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ہمیں انتظار کرنا چاہیے فیصلے کا. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو، عمران خان کو یہ اختیار تو ہے کہ وہ مینٹینیبلٹی کے بارے میں ایشو اٹھائیں، اور انہوں نے اٹھایا بھی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی پیسے کی بات ہو، فنڈنگ کی بات ہو، عطیہ ہو، چاہے وہ فنڈ ہو، چاہے امداد ہو، جو بھی ہو، اس کے بارے میں حساب کتاب دینا چاہیے. خاص طور پہ ایک ایسی سیاسی جماعت کے لیے، ایک ایسے رہنما کے لیے جو ان ایشوز کے اوپر ہمیشہ بات کرتا ہے. اور اسی لیے وہ خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور نواز شریف کے خلاف مختلف فورم پہ یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ ان کے پاس جو یہ اتنی رقم آ گئی ہے، پیسہ آ گیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے. تو میرے خیال میں خود بھی پھر یہ حساب کتاب دینا چاہیے. اور جو لوگ ان کو عطیہ دیتے ہیں، ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ معلوم کریں کہ انہوں نے جو عطیہ دیا ہے وہ کتنا ہے، کہاں پہ استعمال ہوا ہے، کیسے استعمال ہوا ہے. اور جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ حق بنتا ہے، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ معلوم کریں. تو میرے خیال میں یہ جو بھی ادارہ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے، کوئی اور ادارہ ہے، ایف آئی اے ہے، پولیس ہے، کسی بھی ادارے کے تھرو ہو لیکن جواب دہ ہونا چاہیے. امتیاز عالم صاحب، یہ اختیار ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ جو ٹھیک. امتیاز عالم صاحب، یہ جب وکلا کی تحریک کے بعد جب ہر موضوع پہ وکلا کو بلایا جانے لگا تو مجھے بڑی مشکل پیش آئی کہ وکلا ہر چیز کو لیگلسٹک یعنی بالکل قانونی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طرح وہ ایک ہی مقدمے میں مختلف پوزیشن لے سکتے ہیں. یہ پچھلا کیس جب میں نے دیکھا پاناما لیکس والا، تو اب جو میاں عمران خان کا میں کیس سن رہا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. میں آج کا بڑا انجوائے کر رہا ہوں. انجوائے اس بات تو کر رہا ہوں کہ جو دلائل میاں صاحب کے وکلا دے رہے تھے اسی طرح کے کچھ دلائل جو ہے عمران خان کے وکلا دے رہے ہیں. تو مجھے بڑا کامک سا مزاحیہ قسم کا یہ سین نظر آ رہا ہے. اب چونکہ عمران خان کا سارا مین ایجنڈا، پرنسپل ایجنڈا، وہ ہے کرپشن کے خلاف. وہ پوتر ہیں، صاف ہیں، ستھرے ہیں، بالکل علائش سے پاک ہیں. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ بھئی پھر آپ بکل میں چور کیوں چھپا کے بیٹھے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ، جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ وہ رستہ اختیار نہیں کریں گے جو شریف فیملی نے کیا، وہ تو لائیں گے، سادہ لا کے حساب دے دیں گے، وہ دے دیں. پھر معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو جو فنڈ ملے آپ جواب دیں ہیں عوام کے سامنے بھی اور اپنے پارٹی کے سامنے بھی کہ اس فنڈ کا بھی حساب دے دیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو دے چکے، اگر دے چکے تو پھر آپ پیش کر دیں، دوبارہ پیش کر دیں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو خود عمران خان نے کہا کہ وہ منی ٹریل جو ہے وہ دیں گے، تو دے دیں منی ٹریل. پھر یہ جو مینٹینیبلٹی، آپ کو آپشن دے رہے ہیں کس فورم سے، یا بس یہ کہہ رہے ہیں کہ حساب کتاب ضروری ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کی الیکشن کمیشن کے تھے نا جج صاحب، جسٹس وجی صاحب، اور ایک اور انٹیریئر سیکرٹری تھے جو ان کے الیکشن کمیشن کے، ان دونوں پر مشتمل میرا خیال ہے کمیشن بنا دینا چاہیے اور وہ فیصلہ کر دے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی بات کریں. امتیاز صاحب کہ ان کو دے دینا چاہیے حساب کتاب کا یہ نظام. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. ارشاد بھرجاز چودھری کی رائے ایک بریک کے بعد. سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں. تحریک انصاف غیر ملکی فنڈنگ کی تحقیقات کس فورم سے ہوں؟ شہزاد چودھری صاحب. دیکھیں مجھے تو بریفلی کہوں گا کیونکہ اس کے اوپر ایکسپرٹیز تو بابر ستار صاحب کی ہے کہ میرا حال پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے، اس کے نیچے کوئی نہ کوئی آڈٹ کی ریکوائرمنٹ ضرور ہوگی پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈنگ کی. اور وہ فنڈز اگر آڈٹ ہو رہے ہیں اور وہ آڈٹ رپورٹ جمع کرانی پڑتی ہے الیکشن کمیشن فار پاکستان میں کسی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس میں، تو وہ ضرور اس کو شو کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ماضی میں چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے شخصیات ہیں، ہم کس قسم کی غلطیاں اب تک کر چکے ہیں.
अब उन गलतियों को अगर जमा करना शुरू कर दिया और कुछ हमने गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए, तो फिर यहाँ पे किसी को रास्ता नहीं मिलेगा छुपने का, कोई जगह नहीं मिलेगी छुपने की। तो कोई एक प्रोस्पेक्टिव एक्ट होना चाहिए जहाँ पर के कवानीन को वाज़े करके और शफाफ अंदाज में बना के लागू कर दें एक ऐसी तारीख से जिसमें कि पिछले 70 साल माफ़ कर दिए जाएं, और इसमें पीटीआई भी शामिल है। ज़्यादा गहरे गए तो हर जगह से कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस मामले को ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिकली देखें कि हम बहसियत कौम आज तक क्या कुछ करते रहे और आगे जाने के रास्ते क्या हैं। ठीक, शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिव एक्ट लाया जाए, नया कवानीन लाके बहुत सी चीजें पुरानी छोड़ दी जाए। इरशाद भट्टी साहब बड़ी जनरोसिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। शहजाद साहब बड़ी जनरोसिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि मैं किस कौम में रहता हूँ। जी इरशाद साहब। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी और मौका भी, तो इस पे भी एक जीआईटी बना दें। अभी चंद 10, 12, 15, 20 हीरे और रह गए होंगे उसको, और इसको उन हीरों को इसमें डाल दें। और दूसरी बात ये है कि ये मेरी यहाँ ये भी ख्वाहिश होगी कि बिलाशुबा इस केस को सामने रख के फॉरेन फंडिंग को स्ट्रीमलाइन किया जाए, पता चले कि कौन किसको क्या भेज रहा है, कौन क्या किसको क्या दे रहा है, ये पता चलना चाहिए, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन इस केस में एक और भी बड़ी मज़े की 2-3 बातें पता चली। एक तो ये पता चली है कि ये वो सारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जिनकी तादाद 85 लाख है और उनमें से 50 लाख से ज़्यादा मेरे ख्याल से पासपोर्ट होल्डर है दूसरे, वो सारे मशकूक मुहब्बल वतन हैं। और वो जो 15 से 20 अरब डॉलर भेजते हैं वो ठीक नहीं है। यहाँ जितने भी डाके मारने वाले दिन दिहाड़े हैं और जिनके अपनी सफ़ों में जो 2 नंबर पासपोर्ट लेके फिर रहे हैं, वो सारे मुहब्बे वतन हैं। फिर दूसरी बात ये भी चली कि इमरान का जो फंडिंग या तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग है वो सारी गलत है, बिल्कुल गलत है, उसका नहीं होना चाहिए। मगर जो एयरपोर्ट्स को गिरवी रखने वाले, मोटरवे को गिरवी रखने वाले, वो सारे जायज़ हैं, वो सब ठीक है। या ये भी पता चला कि जो वो 24 अरब डॉलर जो कशकोल में डालने वाले वो भी जायज़ हैं। तो मेरा ख्याल है जीआईटी बना देनी चाहिए इस पे भी, वरना ये मामला ये भी इस पे भी शकूक व शुबात रहेंगे। हिसाब किताब होना चाहिए, सवाल किए गए हैं तो उनके जवाबात भी दिए जाने चाहिए। और जो शहजाद साहब बात कर रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिव एक्ट लाया जाए किस तरीके से, तो लेकिन बात है कि सियासी जमातें अगर एक दूसरे पर उंगलियां उठा रही हैं, तनकीद करती हैं, तनकीद सह भी हिसाब किताब मांगती हैं, तो हिसाब किताब देना भी चाहिए। बेशक मामला बहुत शफाफ है, देने में कोई हर्ज नहीं। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।